السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی ہے اور اس کے مختلف قسم کے واقعات اور حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک کے جو واقعات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت اسلام اور دین اسلام کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں مشرکین مکہ کی طرف سے ڈالی جا رہی تھیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام کے خلاف منصوبے، سازشیں، دعوت اسلام کو روکنے کی کوششیں۔ اس سلسلے میں ان کے جو مشورے ہوتے تھے مشرکین مکہ کے، تو دار الندوہ ایک جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ یہ سارے مشرکین کے سردار جمع ہوتے تھے۔ یہ جگہ بیت اللہ شریف سے قریب ہی ہے۔ آج بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام دار الندوہ ہے۔ تو دار الندوہ میں مشرکین مکہ کے اس طرح کے اجتماعات ہوتے تھے، اور ان اجتماعات یعنی اجلاس میں اسلام کی تبلیغ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مشاورتیں ہوتی تھیں کہ کس طرح روکا جائے۔ تو اسلام کے خلاف دعوت اسلام کو روکنے کے لیے ان کا ایک مشورہ ہوا دار الندوہ میں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس مشورے کی نوبت کیوں آئی کہ ایک طرف تو ان کی مخالفت زوروں پر تھی، دوسری طرف تبلیغ اسلام بھی زوروں پر تھی۔ ایک طرف ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح اسلام کو روکا جائے، تو دوسری طرف تبلیغ اسلام بھی زوروں پر تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ بہت تیزی سے دعوت اسلام لوگوں کو دے رہے تھے۔ انہی حالات میں موسم حج قریب آ گیا، حج کے ایام قریب آ گئے۔ جب حج قریب آیا تو اطراف سے، دور دراز سے، مختلف ملکوں سے، اس زمانے میں بھی لوگ حج کرنے بیت اللہ شریف آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کا حج تھا، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کے گھر کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو مشرکین کا حج اس دور میں ہوتا تھا، باہر بڑے دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، حج کی عبادت کے لیے۔ تو حج کا جب زمانہ قریب آیا تو کفار کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ موسم حج قریب آ رہا ہے، پورے جزیرے سے لوگ آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر اپنی آواز پہنچائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور ان کو اپنی دعوت دیں گے۔ تو ان کو بڑی فکر تھی اس چیز کی، بڑی فکر ان کو کھا رہی تھی کہ ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجیوں سے آنے سے، حاجیوں کی ملاقات سے روکیں۔ تو اس سلسلے میں جب وہ جمع ہوئے تو اس مشاورت میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اس مجلس کا جو امیر ہے، صدر ہے، وہ ہے ولید بن مغیرہ۔ اس کو اس اجلاس کا صدر بنایا گیا کہ آپ جو بات طے کریں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اس اجلاس میں یہ طے کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لوگوں کے درمیان بدنام کیا جائے کہ لوگ ان سے دور بھاگیں۔ تو طے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ہر آنے والے حاجی کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ ایک آدمی ہے جو جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اگر تم نے اس کی بات سن لی تو نقصان یہ ہوگا کہ نہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہو گے، نہ تم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہو گے، ان کا تم اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اس طرح لوگوں کو تعارف کراتے تھے کہ ایک ایسا جادوگر ہے جس کی باتوں سے لوگ اس کے ہو جاتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین اور مذہب اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز طے کر دی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگری کے نام سے مشہور کیا جائے گا۔ اب ان کا یہ مشورہ ہو گیا، حج کا موسم قریب آیا ہے، لوگوں میں، آنے والے حاجیوں میں یہ مشہور کرتے بھائی یہاں پہ ایک جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا۔
تو ان کی یہ سوچ کہ ہماری اس کوشش سے اسلام سے لوگ دور رہیں گے، ان کی یہ کوشش الٹی انہی کے لیے ناکامی کا سبب بنی۔ لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا جادوگر ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے لوگوں کے رکنے کے، لوگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجسس میں تلاش میں گھومنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں تو ہے کون، دیکھیں تو ہے کون۔ چنانچہ اس طرح بہت سارے لوگ جو موسم حج میں حج کرنے آئے تھے اور ان کا ارادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا نہیں تھا، لیکن مشرکین کے اس تعارف سے کہ جادوگر ہے بچ کے رہنا، لوگوں میں تجسس پیدا ہوا اور لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اور بہت سارے لوگ اس طرح اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی، اور وہ اپنی اس کوشش میں وہ لوگ بری طرح ناکام ہوئے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ موسم حج میں حاجیوں کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو تاکہ اسلام دور دراز تک نہ پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تو دور دور تک پھیلانا تھا، چنانچہ ان کی یہ کوشش بھی ناکام، وہ لوگ اس کوشش میں بھی ناکام ہوئے۔ اب یہ وہ جگہ ہے دار الندوہ جہاں پہ ان کے مشورے ہوا کرتے تھے، جس جگہ کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور یہ بیت اللہ سے بہت قریب ہے۔ اب تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے جو دروازے ہیں، مسجد حرام کے جو دروازے ہیں، تو ایک دروازہ ہے اس کا نام ہی دار الندوہ ہے، اور اس دروازے کو بنایا اسی جگہ پر ہے جہاں پہ ان کا اجلاس ہوتا تھا۔ اس تصویر سے بھی اس دروازے کی وضاحت ہو جائے گی کہ وہ دروازہ کس جگہ پر ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا مشرکین مکہ نے کہ ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری محنتیں اور فکریں کسی کام کی نہیں رہیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، ہماری ساری تدبیریں الٹی ہو رہی ہیں، ہم چاہ رہے ہیں اسلام کی دعوت کو روکنا ہو بلکہ روکنے کے بجائے اور تیزی سے دعوت اسلام پھیل رہی ہے، تو دوبارہ یہ سر جوڑ کر بیٹھے۔ اور اس موقع پر عتبہ، یہ بھی ان کے سرداروں میں سے تھا، اس نے سب سے کہا کہ یار اب مجھے موقع دو، میں ذرا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جاؤں گا۔ کہا کہ میں خود جاؤں گا اور میں ان سے خود بات کروں گا۔ تو سب نے کہا بہت اچھا، آپ عتبہ ہمارے سردار ہو، آپ کو بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، ہمیں آپ کے جانے سے کوئی اعتراض نہیں، ضرور آپ جائیے۔ چنانچہ عتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آیا۔ اس دفعہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد، تمہارے نبوت کے اعلان کرنے سے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں بڑا افرتفری مچ گئی ہے۔ اب ایک گھر میں ایک مسلمان تمہارا ماننے والا ہے تو ایک تمہیں ماننے والا نہیں ہے، آپس میں اختلاف ہے، بہت تفریق ڈال دی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے عتبہ کہ تم نے نعوذ باللہ تفریق ڈال دی ہے۔ پھر کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عتبہ کہ میری بات ذرا غور سے سنو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، بولو۔ تو وہ کہنے لگا، یہ جو سارا معاملہ لے کر آئے ہو تم، نبوت کے اعلان کیے ہیں، اگر تمہارا مقصود اس سے مال کمانا ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم مکہ کے سب سے بڑے مالدار انسان بن جاؤ گے، لیکن تم اس نبوت کے کام سے کسی طرح رک جاؤ، یہ کام مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اور بولو عتبہ۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا مقصد نبوت کے اعلان سے بڑا بننا ہے تو ہم تمہیں سردار بنانے کو تیار ہیں، مکہ کا سب سے بڑا سردار، اور اگر تم پر کوئی جن یا بھوت کا اثرات ہیں، جنون آ گیا ہے، جادو ہو گیا تم پر، تو اس کا علاج کرانے کو ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی یہ ساری باتیں، جو کہ بہت ہی زیادہ نازیبہ باتیں تھیں، اور یعنی ایک اچھے خاصے انسان کو اس طرح کی باتیں کہنے سے غصہ دلانا مقصود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے ان باتوں کو سنتے رہے خاموشی سے۔ جب عتبہ اپنی بات کہہ کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عتبہ تم فارغ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری بات بھی سن لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا، آپ بولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بات اپنے پاس سے نہیں سنائی، یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا میں مال کمانا ہے، مجھے سرداری چاہیے، مجھے دولت چاہیے،
یا تم نے مجھے یہ کہہ دیا کہ مجنون دیوانہ. ایسی کوئی بات آپ نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا، بلکہ آپ نے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کی تلاوت کری. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. یہ آیتیں شروع کی، آپ تلاوت کرتے گئے اور عتبہ حیرت زدہ ہو کر ان آیتوں کو سنتا رہا. پھر آگے جا کر ان آیتوں میں تذکرہ آیا فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد قوم سمود کی ہلاکتوں کا تذکرہ آیا. یہ بھی جانتے تھے کہ قوم عاد اور قوم سمود پہلے ہلاک ہو چکی ہیں. تو یہ ساری آیتیں جب اس نے سنی، سمجھ بھی رہا تھا، عربی دان تھے، قرآن سمجھتے تھے، تو اس پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ خاموش ہکا بکا رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر نہیں ہے، آپ نے کسی بات کا، بلکہ قرآن کریم کی ایک صورت سنا رہے ہیں اس کو، اور اس پر بہت گہرا اثر ہوا. اور وہ اٹھا، پوری آیتیں سننے کے بعد اٹھ کر گیا. جب وہ واپس اپنے مجمع میں لوٹا، جس مجمع سے اس کو تیار کر کے بھیجا تھا سردار مشرکین مکہ، سرداران مکہ، انہوں نے دور سے دیکھ کر کہا ابو جہل نے، یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا، یہ بدل گیا ہے، یہ بدل گیا ہے. ابو جہل اتنا ہوشیار تھا کہ عتبہ کی صورت دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہ عتبہ نہیں ہے، یہ بدل گیا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے. اس پر بھی محمد نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے. عتبہ آیا اور آ کر کہنے لگا دیکھو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، باخدا میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنایا ہے. نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ تم محمد کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، مت تنگ کرو، مت ستاؤ. یہ بات عتبہ نے کہی تو ایک دم سے ابو جہل اور دیگر نے کہا کہ اس پر بھی اثر ہو گیا، اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہو گیا، اور یہ بھی لگتا ہے کہ مسلمان ہو گیا، یہ بھی لگتا ہے ان کی جماعت میں شامل ہو گیا. عتبہ نے کہا نہیں میں نہیں مسلمان ہوا، نہ میں ان کی جماعت میں شامل ہوا. تو عتبہ نے فوراً اس بات کی تردید کر دی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، یعنی ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوا. تو یہ عتبہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشکش تھی کہ مالداری چاہیے، سرداری چاہیے، عہدہ چاہیے، منصب چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں آپ کی مقصود ہی نہیں تھی. آپ کا منشور، آپ کا ویژن، آپ کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں. آپ نے تو اپنی امت کو ہمیشہ اس چیز سے بچایا، دولت سے، مالداری سے بچنے کی تلقین کی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو کہاں جمع کرنے والے تھے؟ تو عتبہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا، لیکن جس کام کو تم لے کر چلے ہو اور جس کام کو لے کر تم لوگوں کو اسلام میں تیزی سے داخل کر رہے ہو، اس کام سے تم رک جاؤ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے پچھلی کلاس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، اس کام سے کہاں رکنے والے تھے. آپ کا مقصد زندگی، آپ کا مقصد نبوت، آپ کا ویژن اور آپ کی زندگی کا ایک اہم کام وہ یہی کام تھا کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا ہے. اور جس گمراہی میں اور بت پرستی میں اور باطل معبودوں کی عبادت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس سے نکال کر لوگوں کو صحیح راہ دکھانی ہے، صحیح راستہ دکھانا ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے. تو عتبہ کی یہ پیشکش، اس پیشکش میں وہ ناکام ہوا. اس کے بعد مذاکرات کی ایک اور کوشش. وہ کوشش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو مشرکین کے سرداروں میں سے اسود، ولید، امیہ، عاص، یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح ہم ان کو دعوت اسلام سے روک نہیں پا رہے، تشدد کا راستہ بھی اختیار کر لیا، بدنامی کا راستہ بھی اختیار کر لیا، دھمکیوں کا راستہ بھی اختیار کر لیا، ظلم بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن اسلام کی دعوت سے یہ رکنے نہیں ہیں. تو اب انہوں نے ایک اور نئی کوشش کی، اور یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، یہ سارے سرداروں نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہا کہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا ہاں کیا بولتے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتے ہیں، ایک پیشکش رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری اس پیشکش کو، اس تجویز کو مان لیں. آپ نے فرمایا کیا پیشکش ہے؟
ہماری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ وہ کہنے لگے ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس طرح کی باتیں لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہیں، نہ ہم آپ کے معبود کو برا کہیں گے۔ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو بھی سنا ہی تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت پوری اتار دی ان کی اس پیشکش کو رد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے الفاظ میں ان کی یہ تجویز کو رد کر دو اور کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو، بتوں کی عبادت مجھ سے کروا رہے ہو۔ یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے اسی پر اتاری ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سال تم اپنے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک سال میرے معبود کی یعنی اللہ کی عبادت کرو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تجویز کے رد میں اتار دی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس صورت سے مسلمانوں کو بہت بڑا درس ملتا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے ارے تھوڑی ان کی مان لو، تھوڑی اپنی منوا لو، یہ نہیں دیکھتا کہ تھوڑی ان کی ماننے میں اللہ کی کتنی ناراضگی آ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے کچھ کافروں کی مان لو، ارے کچھ ان کی بات تسلیم کر لو، ان کی بات کو کچھ تسلیم کر لو، جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کر لو۔ ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے صورتوں کے اتار کر روکا کہ ہرگز اس طرح کی کوئی تجویز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس بات کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اسلام میں اتنی نرمی بھی نہیں ہے کہ ان کی غیروں کی نقالیاں اتارنا شروع کر دیں اور کافروں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، اور وہ کام کریں جو ان کی عبادت کا حصہ ہیں، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی ان کے بت خانے میں جاتا ہے اور کہتے ہیں میں تو مسلمان ہوں، صرف ان کی دل جوئی کے لیے بت خانے میں گیا تھا، تو اس کی اللہ تعالیٰ ہرگز اجازت نہیں دیتے، ہرگز اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی تسلیم اور پسند ہی نہیں ہے کہ ان کی خوشی کی خاطر تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ان کی بت خانوں میں جا کر ان کی بتوں کے آگے جھک جائیں۔ اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اسلام کی تجدید لازم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتار کر مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے درس دے دیا کہ اسلام میں کوئی اس طرح کی کمپرومائز والی معاملات نہیں ہیں کہ کچھ وہ کر لیں کچھ ہم کر لیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ مذاکرات یعنی کمپرومائز کی ایک اور کوشش تھی جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کافرون میں تردید آ گئی کہ آپ کی اس بات کو کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب معاشرتی بائیکاٹ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کوئی بھی بات تسلیم نہیں کی جا رہی اور اسلام کی دعوت اسلام رکتی بھی نہیں ہے اور تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اور اسی دوران حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بہادر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب مکہ کے کافر بڑے پریشان تھے۔ تو انہوں نے دوبارہ سے سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے۔ دوبارہ جب سر جوڑ کر بیٹھے تو ان کا آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کے لیے آپ کے خاندان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ خاندان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان بنو ہاشم تھا، بنو عبد المطلب تھا، اس خاندان کے جتنے افراد ہیں سب سے بالکل بائیکاٹ کر لیا جائے۔ اور بائیکاٹ بھی کس طرح کا ہو؟ بائیکاٹ اس طرح کا ہو کہ نہ ان کے ساتھ ان کو نہ کھانے میں شامل کیا جائے، نہ ان کو دعوتوں میں شامل کیا جائے، نہ ان کی شادیوں میں شامل ہوا جائے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے، نہ ان کے ساتھ لین دین کیا جائے، نہ ان کو کچھ دیا جائے، نہ ان سے کچھ لیا جائے، کسی بھی طرح ان سے معاملات بالکل نہ رکھے جائیں۔ تو یہ چیز ان کے ہاں طے ہوئی مشرکین مکہ کے سرداروں کے درمیان، اور ایک تحریر لکھی انہوں نے، اور اس تحریر میں ایک پرچہ لکھا کہ بھائی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم بنو عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، سارے مکہ کے لوگ اس خاندان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سے ملنا ملانا، لینا دینا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ختم ہے، کوئی ان سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ اور یہ تحریر لکھی گئی، اور تحریر لکھنے کے بعد بیت اللہ شریف پر لٹکا دی۔ جب کسی بات کو انہوں نے پکا کرنا ہوتا تھا تو تحریر بیت اللہ شریف پر لٹکا دیا کرتے تھے، چنانچہ یہ تحریر بیت اللہ شریف پر لٹکا دی گئی۔
جب یہ تحریر وہاں لٹکا دی گئی تو اس تحریر کے بعد کیا ہوا کہ سارے مکہ کے لوگ خاندان بنو ہاشم بنو عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بائیکاٹ کر دیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شیاب ابی طالب کے نام سے ایک گھاٹی ہے مکہ سے تھوڑے سے فاصلے، بیت اللہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر، وہاں لے جا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو محصور ہو گئے، یعنی وہاں مقیم ہو گئے، وہاں ٹھہر گئے. کیونکہ مکہ میں تو رہ ہی نہیں سکتے تھے، مکہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا، کھانا پینا مشکل کر دیا تھا، رہنا سہنا مشکل کر دیا تھا. تو ابو طالب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں لے گئے بیت اللہ سے تھوڑا سا قریب میں، اور 3 سال شیاب ابی طالب کے نام سے جو ایک گھاٹی تھی اس گھاٹی میں محصور رہے. شیاب ابی طالب کے نام سے جو گھاٹی تھی اس گھاٹی میں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان کے لوگ اس گھاٹی میں محصور رہے. اور اس گھاٹی میں اس طرح محصور رہے، اس طرح قید رہے کہ نہ کھانے پینے کی کوئی چیز وہاں پہنچ سکتی تھی. اگر کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آتا تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ لانے سے روکتے تھے. سب کوئی آدمی بازار میں کوئی چیز بیچنے آتا تو یہ لوگ مکہ کے لوگ بازار میں وہ چیز خرید لیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ خریدنا چاہتے تو مہنگی قیمتوں میں چیزوں کو لگاتے تاکہ وہ خرید بھی نہ سکے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے 3 سال کس طرح گزارے، کس قدر تکلیف میں گزارے کہ درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بچوں کے رونے کی اور بلک بلک کر رونے کی آوازیں بیت اللہ شریف تک پہنچتی تھی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گزارے. ابھی یہ 3 سال کا عرصہ گزر ہی رہا تھا، اس دوران کچھ لوگ جو تھے تو مشرک لیکن دلوں میں نرمی تھی، ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو شیاب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہیں، قید ہیں، اور وہ کھا بھی نہیں سکتے اور نہ ان کو کھانے کی کوئی چیز پہنچائی جا سکتی ہے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو یہ اس طرح کے چند لوگ بیت اللہ شریف میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس تحریر کو بیت اللہ سے اتار کر پھاڑیں گے اور اس معاہدے کو ہم ختم کریں گے جس سے اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. جب یہ لوگ جمع ہوئے تھے مشرک تو ابو جہل بھی آ گیا. ابو جہل کو جب معلوم چلا تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، اور آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، یعنی مشرک ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. چچا ابو طالب ان حالات میں بھی بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے معاہدے کے اوپر، معاشرتی بائیکاٹ پر، تو چچا ابو طالب نے کہا ان لوگوں سے بھائی دیکھو لڑو مت، میرے بھتیجے جس پر تمہاری ساری لڑائیاں ہیں، مجھے انہوں نے رات کو ایک بات بتائی ہے کہ وہ جو تحریر بیت اللہ پہ انہوں نے لکھ کر لگائی ہے اس تحریر کو اللہ تعالی نے مٹا دیا ہے سوائے اللہ کے نام کے، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ ساری تحریر مٹ گئی ہے. اگر میرے بھتیجے کا یہ کہنا صحیح ہوا تو معاشرتی بائیکاٹ کو ختم کر دیا جائے گا، اگر میرے بھتیجے کا یہ کہنا صحیح نہ ہوا تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا. چنانچہ اس پر سب نے کہا ٹھیک ہے. اب جب وہ تحریر اتاری گئی تو واقعی وہی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے ذریعے سے اس پوری تحریر کو مٹا دیا اور سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہ رہا. اس طرح یہ معاشرتی بائیکاٹ بھی ختم ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خاندان تھا، خاندان نبوت، اس تکلیف دہ مرحلے سے 3 سال بعد واپس نکل کر باہر آئے اور مکہ میں واپس آ کر اپنے گھروں پہ رہنے لگے. یہ بیت اللہ سے کتنے فاصلے پر یہ گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے نشانات آج بھی موجود ہیں. اس تصویر میں وہ دکھائے جا رہے ہیں. معجزہ شق القمر. بائیکاٹ کے ابھی 2 سال گزرے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ مینا میں تھے اور آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مینا میں تھے. مینا جو حج کا جو جہاں پہ حاجی رکتے ہیں جا کر، تو اور آپ کے بعض صحابہ بھی تھے. اسی دوران وہاں پر کفار کے سرداروں میں ابو جہل، نضر بن حارث، اسود وغیرہ موجود تھے. اور انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ دیکھا تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا. مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں نا تو اپنی انگلی سے یہ جو آج چاند چمک رہا ہے نا اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے. 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، تو چاند کے 2 ٹکڑے واضح طور پر ہو گئے، اس طور پر کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ایک طرف چلے گیا، ایک پہاڑ کی طرف، اور جبکہ دوسرا ٹکڑا جبل قیعان پہاڑ کا نام ہے اس کے دوسری طرف چلے گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سرداروں کو متوجہ کر کے کہا، دیکھو دیکھو جس چیز کا تم نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی میرے ہاتھ سے کر دی، اب تو ایمان لے آؤ۔ ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نہیں نہیں یہ بھی آپ کا کوئی جادو ہے جو چاند پر بھی چل گیا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ بھی آپ کا کوئی جادو ہے جو چاند پر چل گیا، اور پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اتری، سورہ قمر اتری، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت اب قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، یعنی چاند معجزہ شق القمر، چاند کے ٹکڑوں کا ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی، اور یہ مشرکین یعنی مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے کہنے پر ہوئی، لیکن اس کہنے پر بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج کا درس تھا الحمدللہ جو مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔